قبر سے سیدھے جہنم میں جانے والے آدمیوں کے 6 گناہ۔ 6 کام قبر سے سیدھا جہنم میں لے جاتے ہیں۔ یہ 6 کام نہ کرنا ورنہ جہنم میں چلے جاؤ گے۔ پہلا کام، جو آدمی بیوی کی پچھلی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جہنم کیا ہے؟ اللہ پاک نے کفار، مشرکین، منافقین اور گناہ گاروں کو ان کے اعمال کی سزا دینے کے لیے آخرت میں ایک نہایت ہی خوفناک اور بھیانک مقام تیار کر رکھا ہے۔ اس کا نام جہنم ہے اور اسی کو اردو میں دوزخ بھی کہتے ہیں۔ جہنم کو پیدا ہوئے ہزاروں سال ہو گئے ہیں اور وہ اب بھی موجود ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ قیامت کے دن بنائی جائے گی۔ دوزخ کہاں ہے؟ دوزخ 7ویں زمین کے نیچے ہے۔ دوزخ کی آگ کا رنگ جہنم کی آگ 1000 برس تک دھکائی گئی، یہاں تک کہ سرخ ہو گئی، پھر 1000 برس دھکانے کے بعد سفید ہو گئی، پھر 1000 برس دھکائی گئی تو سیاہ ہو گئی، اب وہ بالکل سیاہ ہے۔ جہنم کا سب سے ہلکا عذاب کیسا ہے؟ دوزخ میں سب سے ہلکے عذاب والا وہ ہے جسے آگ کے 2 جوتے اور 2 تسمے پہنائے جائیں گے، جن سے ان کا دماغ ہنڈیا کی طرح جوش مارے گا۔ وہ یہ سمجھے گا کہ سب سے زیادہ سخت عذاب اسی پر ہے، حالانکہ اس پر سب سے ہلکا عذاب ہوگا۔ اسی حدیث میں امام احمد کی روایت یوں ہے، اس کے تلووں میں انگارے رکھے جائیں گے جس سے بھیجا ابلے گا۔ بڑی خرابی ہے اس شخص کی جو پیٹھ پیچھے دوسروں پر عیب لگانے والا اور منہ پر تانے دینے کا عادی ہو، جس نے مال اکٹھا کیا ہو اور اسے گنتا رہتا ہو۔ وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اسے ہمیشہ زندہ رکھے گا، ہرگز نہیں، اس کو تو ایسی جگہ میں پھینکا جائے گا جو چورا چورا کرنے والی ہے، اور تمہیں کیا معلوم وہ چورا چورا کرنے والی چیز کیا ہے؟ اللہ کی سلگائی ہوئی آگ جو دلوں تک جا چڑھے گی، یقین جانو وہ ان پر بند کر دی جائے گی، جبکہ وہ آگ کے لمبے چوڑے ستونوں میں گھرے ہوئے ہوں گے۔ جہنم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ اسی طرح فرمان الہی ہے، نہ تو اس کا کام تمام کیا جائے گا کہ وہ مر ہی جائیں، اور نہ ان سے جہنم کا عذاب ہلکا کیا جائے گا، یعنی جہنم میں نہ موت آئے گی اور نہ ہی عذاب کم کیا جائے گا۔ قرآن کریم کی متعدد آیات میں مذکور ہے کہ جہنمیوں کی غذا کھولتا ہوا پانی، کانٹوں والا کھانا، گلے میں اٹکنے والا کھانا، زخموں کے دھوؤں اور پیپ، پگھلا ہوا تانبا وغیرہ ہیں، یعنی انتہائی تکلیف دہ چیزیں ہی جہنمیوں کو کھانے اور پینے کے لیے دی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جب ایک دفعہ ان کی کھال جل چکی تو ہم اس کی جگہ دوسری نئی کھال پیدا کر دیں گے تاکہ عذاب چکھتے ہی رہیں۔ اسی طرح فرمان الہی ہے، دوزخیوں کو مارنے کے لیے لوہے کے گرز، یعنی ایک قسم کا ہتھیار ہیں۔ وہ لوگ جب بھی جہنم کی گھٹن سے نکلنا چاہیں گے پھر اسی میں دھکیل دیے جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا کہ جلنے کا عذاب چکھتے رہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جہنم کو 1000 سال تک ڈھونکا گیا تو اس کی آگ سرخ ہو گئی، پھر 1000 سال تک ڈھونکا گیا تو اس کی آگ سفید ہو گئی، پھر 1000 سال تک ڈھونکا گیا تو اس کی آگ سیاہ ہو گئی۔ چنانچہ جہنم اب سیاہ اندھیرے والی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جہنمیوں میں سب سے ہلکا عذاب اس شخص پر ہوگا جس کی دونوں جوتیاں اور تسمے آگ کے ہوں گے، جن کی وجہ سے ہانڈی کی طرح اس کا دماغ کھولتا ہوگا۔ وہ سمجھے گا کہ مجھے ہی سب سے زیادہ عذاب ہو رہا ہے، حالانکہ اس کو سب سے کم عذاب ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہاری یہ آگ جس کو تم جلاتے ہو دوزخ کی عذاب کا 70واں حصہ ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ جلانے کو تو یہی بہت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
ہاں اس کے باوجود دنیا کی آگ سے جہنم کی آگ جلانے میں 69 درجے بڑھی ہوئی ہے۔ جہنم ایسا موضوع ہے کہ اس موضوع پر سینکڑوں کتابیں تحریر کی گئی ہیں۔ میں نے صرف چند باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں تحریر کی ہیں۔ انتہائی تکلیفوں کی جگہ جہنم سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم اپنی دنیاوی زندگی اللہ کے احکام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں۔ جیسا کہ شاعر مشرق علامہ اقبال رحمہ اللہ نے کہا ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاک اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ التی تطلع علی الافئدہ، ان مذکورہ گناہوں کے مرتکبین کو ایسی آگ میں ڈالا جائے گا جو دلوں تک جا چڑھے گی۔ ویسے تو آگ کی خاصیت یہی ہے کہ وہ انسان کے اعضاء کو جلا دیتی ہے، لیکن اس آگ کا خاص مزاج یہ ہوگا کہ وہ پہلے ان دلوں کو پکڑے گی جو مال کی محبت میں آخرت کو بھول گئے تھے۔ انسان کے ذریعے بنائی گئی نئی ٹیکنالوجی کی مدد سے بعض آلات سے مخصوص کام لیے جاتے ہیں۔ خالق کائنات نے جہنم میں ایک ایسی خاص آگ بنائی ہے جس کا سب سے پہلا حملہ ان دلوں پر ہوگا جن میں لوگوں کے لیے بغض و عناد اور مال کی ایسی محبت جگا کر گئی تھی کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے مانے بنی۔ بعض مفسرین نے اس آیت کی تفسیر اس طرح بیان فرمائی ہے کہ دنیا کی آگ جب انسان کے بدن کو لگتی ہے تو دل تک پہنچنے سے قبل ہی انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے، لیکن آخرت میں موت تو آتی نہیں، تو وہ دل تک پہنچے گی۔ انہا علیہم مؤصدہ فی عمد ممددہ، لمبے لمبے ستونوں کا مطلب یہ ہے کہ آگ کے اتنے بڑے بڑے شعلے ہوں گے جیسے ستون ہوتے ہیں اور دوزخی اس میں بند ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے جہنم سے نجات کا فیصلہ فرمائے۔ اس صورت میں ہمارے لیے درس یہ ہے کہ دیگر گناہوں کے ساتھ ہمیں 3 گناہوں سے ہمیشہ بچنا چاہیے۔ ہمز لمز اور ناجائز وسائل سے مال جمع کرنا۔ ہمزہ اور لمزہ کے متعدد معنی ہیں: غیبت کرنا، عیب جوئی کرنا، طعنہ دینا، برا بھلا کہنا اور کسی شخص کی توہین کرنا وغیرہ۔ ان گناہوں کا تعلق بظاہر حقوق العباد سے ہے، لہٰذا ان گناہوں سے بالکل اجتناب کریں، اپنے کیے ہوئے گناہ پر شرمندہ ہوں اور آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کر کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں۔ متعلقہ شخص سے پہلی فرصت میں اگر معاملہ صاف کر لیا جائے تو اسی میں دونوں جہان کی خیر و عافیت و عزت و کامیابی پوشیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، ان میں سے زبان ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ زبان قلوب و اذہان کی ترجمان ہے، جیسی انسانوں کی سوچ ہوگی ویسا ہی زبان بولے گی۔ زبان کا صحیح استعمال ذریعہ حصول ثواب ہے اور غلط استعمال وعید عذاب ہے۔ یہ انسانی جسم کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے، لیکن اس کے کرشمے بہت بڑے بڑے ہیں۔ اس کی خوبیاں بھی بہت ہیں اور خامیاں بھی بہت ہیں۔ اس کے ذریعے انسان چاہے تو اپنی آخرت برباد کر سکتا ہے اور چاہے تو اپنی آخرت کے لیے نیکیاں بھی جمع کر سکتا ہے۔ اگر ایک انسان کافر سے مسلمان ہوتا ہے تو اسی زبان کی بدولت ہوتا ہے۔ زبان سے کلمہ شہادت پڑھتا ہے، اس کلمے سے پہلے جہنمی تھا تو اب جنتی بن گیا۔ اس کے برعکس اگر اس زبان کا ناجائز استعمال ہو تو پھر یہی زبان انسان کو جہنم میں کھینچ کر لے جاتی ہے۔ اسی وجہ سے کثرت کلام سے بھی منع کیا گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک شخص اپنی زبان سے اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور خوشنودی والے کلمات ادا کرتا ہے، حالانکہ اس کے نزدیک ان کلمات کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی بے خبری میں ہی اس شخص کے درجات بلند فرماتا ہے۔ اور ایک شخص اللہ کو ناراض کرنے والے کلمات ادا کرتا ہے، حالانکہ اس کے نزدیک اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی،
لیکن اللہ تعالیٰ اس کی بے خبری میں ہی اس کو جہنم میں گرا دیتا ہے۔ اس حدیث سے جو مرکزی بات سمجھ میں آئی وہ یہ کہ انسان کو ہمیشہ سوچ سمجھ کر بولنا چاہیے۔ ایسے ہی بلا وجہ فضول میں بولتے رہنے سے ایک انسان کی شخصیت متاثر ہوتی ہے۔ عقل مند انسان کی یہ صفت ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ سوچ کر بولتا ہے، جبکہ بے وقوف بول کر سوچتا ہے۔ زبان کی حفاظت کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ انسان ہمیشہ سوچ سمجھ کر بولے، کوشش کرے کم سے کم بولے اور بامقصد بولے۔ جہاں اس کو معلوم ہو کہ اس جگہ پر میری بات کی قدر نہیں ہے تو وہاں خاموشی اختیار کیے رکھے، کیونکہ زبان سے نکلی ہوئی بات اور کمان سے نکلا ہوا تیر کبھی واپس نہیں آ سکتے۔ لہٰذا احتیاط افسوس سے بہتر ہے کہ اصول کو ہر جگہ مد نظر رکھیں۔ یہ بات تو طے ہے کہ ہمارے منہ سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ ہمارے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، انسان منہ سے کوئی لفظ نہیں نکالتا مگر اس کے پاس ہمارا نگہبان موجود ہے۔ اس قرآنی آیت کا مطلب یہ ہے کہ ہماری عمر رواں میں سرزد ہونے والے دیگر تمام گناہوں کی طرح زبان کے گناہ بھی نامہ اعمال میں محفوظ ہیں۔ پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دے تو میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں، ایک زبان اور دوسری شرمگاہ۔ غور کیجئے، یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ضمانت و خوشخبری ہے۔ اب ذرا سوچئے کہ ہماری محفلیں، اجتماعات، گلی محلوں میں دوستوں کی میٹنگیں، بازاروں میں عامہ الناس اور بالخصوص خواتین باہمی گفتگو کیسے کرتی ہیں؟ کیا ہماری باتوں کا اکثر حصہ ایک دوسرے کی غیبت، جھوٹ، چغلی، فضول گوئی اور گالی گلوچ پر مشتمل نہیں ہوتا؟ ہماری نئی نسل کی زبانوں پر موجود گالیاں ہمیں نظر نہیں آتی؟ ماں باپ اپنے بچوں کے منہ سے گالیاں سن کر بدمزہ نہیں ہوتے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم سے فرمایا، تم جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں ایسی باتوں کا ذکر کرنا کہ جس کو وہ ناپسند کرتا ہے، یہ غیبت ہے۔ عرض کیا گیا، اگر وہ میرے بھائی میں موجود ہو تو؟ فرمایا، اگر تم ایسی بات کرو جو اس میں موجود ہے تو یہ غیبت ہے، اور اگر موجود نہیں تو تم نے اس پر بہتان لگایا۔ غیبت اور آفات لسانی کے متعلق اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اے ایمان والو، کوئی جماعت کسی دوسری جماعت کا مذاق نہ اڑائیں، ممکن ہے وہ اس سے بہتر ہو، نہ ہی عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں، ممکن ہے جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ مذاق اڑانے والیوں سے بہتر ہوں، اور آپس میں عیب جوئی نہ کرو اور نہ کسی کو الٹے ناموں سے پکارو، اور یاد رکھو کہ یہ ایمان کے بعد فسق یعنی گناہ کا کام ہے، اور جو ان گناہوں سے توبہ نہ کریں وہی لوگ ظالم ہیں۔ جھوٹ ایک ایسی مہلک ترین بیماری ہے جو انسان کا کچھ نہیں چھوڑتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں دیکھا کہ جھوٹ بولنے والے شخص کی بانچھوں کو کینچی کے ساتھ چیرا جا رہا ہے۔ انسان جب کوئی غلط کام کرتا ہے تو پھر اس کو چھپانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، مگر نتیجہ پھر بھی ذلت اور رسوائی، ندامت و شرمندگی کی صورت میں سامنے آتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث شریف میں ہے، انسان جھوٹ بولتا ہے اور ہمیشہ جھوٹ بولنے کی تگ و دو میں لگا رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں بھی جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے، اور آدمی سچ بولتا ہے اور ہمیشہ سچ کی کوشش میں لگا رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی سچا لکھ دیا جاتا ہے۔ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو فرشتہ اس کی بدبو سے 1 میل دور ہو جاتا ہے۔ اس حدیث سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جھوٹ کس قدر خبیث اور بدبودار فعل ہے۔
اگر ہم اپنے گرد و پیش میں نظر دوڑائیں تو ہمیں یہ چیز بکثرت نظر آئے گی کہ جھوٹ کو گناہ سمجھا ہی نہیں جاتا۔ ہماری سیاست جھوٹ کے بغیر ادھوری سمجھی جاتی ہے۔ خود سیاستدان اس چیز کا اعتراف کرتے ہیں۔ کاروبار میں جھوٹ کا سہارا لیا جاتا ہے، لوگوں کو دھوکہ دیا جاتا ہے۔ ظاہر ہے جب یہ چیزیں ہوں گی تو برکتیں خود بخود اٹھ جائیں گی۔ پھر ہم کہتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ دعائیں کیسے قبول ہوں جب کھانا حرام کا، لباس حرام کا، کاروبار سود کی بنیاد پر، بات بات میں جھوٹ، ایک دوسرے کی چغلیاں، غیبتیں، فراڈ، دھوکہ دہی، گالیاں، بلا وجہ لعن طعن، یہی وہ چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں جن کی ہماری نظر میں کوئی حیثیت نہیں، مگر ایک وقت آئے گا یہ گناہ پہاڑ بن جائیں گے۔ اور ان تمام گناہوں کا سبب ایک چھوٹی سی زبان ہے۔ انسان اگر اس کو قابو میں رکھے تو بہت ساری پریشانیوں اور بیرونی مصیبتوں سے نکل آئے گا۔ سیدنا حضرت عمر رضی اللہ عنہم ایک دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہم کے پاس گئے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہم اپنی زبان کو پکڑ کر کھینچ رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، اللہ آپ کی مغفرت فرمائے، کیا بات ہے؟ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صبح کے وقت ابن آدم کے تمام اعضاء زبان کے ساتھ ہاتھ جوڑ کر اس کی منت کرتے ہیں کہ تو ہمارے بارے میں اللہ سے ڈر جا، ہمارا تعلق وابستگی تجھ سے ہی ہے، تو اگر سارا دن سیدھی رہی تو ہم سیدھے ہیں، اور تو اگر ٹیڑھی ہو گئی تو ہم سب ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ کہتے ہیں کہ زبان کا نشتر یعنی لوہے کے نیزے سے زیادہ گہرا زخم کرتا ہے، لہٰذا بہترین مسلمان بننے کے لیے اپنی زبان پر کنٹرول اور دوسرے مسلمانوں کی عزت نفس کا خیال بہت ضروری ہے۔ ادھر ادھر کی فضول باتوں سے بہتر ہے کہ اپنی زبان کو سلام کرنے کا عادی بنائیں، اس سے دوست بڑھتے ہیں اور دشمن کم ہوتے ہیں۔ آدمی جب زبان کو ذکر الہی سے تر رکھے گا تو اس کو فضولیات کا موقع ہی نہیں ملے گا۔ زبان اور آنکھ کا روزہ پورا سال رکھنے کا حکم آیا ہے۔ زبان کا روزہ یہی ہے کہ زبان صرف اور صرف نیک اور جائز باتوں کے لیے حرکت میں آئے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، مگر آج صورتحال بالکل اس کے مخالف ہے۔ ہمارا پڑوسی ہمارے شر سے محفوظ نہیں، کوئی اگر زیادتی کر جائے تو برداشت کا مادہ نہیں ہے۔ انسانیت کا خون اس قدر سستا کہ قتل عام معمول بن چکا ہے، بھائی بھائی کے خون کا پیاسا ہے۔ ان تمام معاشرتی، معاشی اور سیاسی مسائل کا حل صرف اسی ایک چیز کے اندر ہے کہ ہم اپنے آپ کو مکمل اسلام کے مطابق ڈھال لیں اور اپنی زبان کا ہمیشہ درست استعمال کریں، کیونکہ یہ زبان ہی انسان کی جنت اور جہنم میں جانے کا سبب ہے۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں ایسے 6 گناہ جو قبر سے سیدھا جہنم میں لے جائیں گے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا۔ نمبر 2، نماز کا چھوڑنا۔ نمبر 3، سود لینے دینے، لکھنے اور گواہ بننے والا۔ نمبر 4، پاک دامن عورت پر تہمت لگانا۔ نمبر 5، حق کو چھپانا۔ نمبر 6، زنا۔ اللہ پاک ہمیں برے اعمال سے بچائے اور ہمیں مرنے کے بعد جنت نصیب کرے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔